اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں حیا کا لفظ جو ہے وہ حیات سے ملتا جلتا ہے کہ حیا کے بیچ میں ہی حیات ہے، یعنی زندگی جو ہے وہ حیا کے بیچ میں ہی ملتی ہے۔ یقیناً ہر جو دین ہے اور ہر ایک مذہب ہے اس کے بیچ میں حیا جو ہے وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، کہ مطلب ہر مذہب جو ہے وہ حیا کی ترغیب جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اگر ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلی جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے متعلق جو تھے وہ ترغیب دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیں کہ ایمان کے بیچ میں حیا ہے۔ تو ہمارا جو حیا ہے، یہاں پہ ہماری جو ماڈرن اور جدید سوسائٹی ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ حیا نام کی جو چیز جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کا میجر جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی یا جو ہے مسلمان ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ان کے بیچ میں سے حیا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ حیا کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ سے لوگ جو ہے وہ عورتوں کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارے اگر سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر دیکھیں کہ اسے جو حیا جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے وہاں پہ عورتوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، ہر طرح ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ عورتوں کی نمائش کی جا رہی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنی نمائش جو ہے وہ خود کروا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں تو حیا بھی بہت زیادہ رکھی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان نہ رہے تو پھر اس کی حیا بھی نہیں رہتی۔ جن لوگوں کے بیچ میں ہمارے جو ہے، اگر ہم پچھلے اپنے سلف صالحین کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالیں تو ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی حیا رکھی تھی کیونکہ ان میں ایمان کی مضبوطی تھی، جو کہ آج کے ہمارے نوجوان نسل کے بیچ میں یا ہمارے لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وہ اپنا سلف صالحین میں سے شیخ ربیہ بن خطیب کی ہے کہ اس وقت میں جو یہودی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان ہے اس کو جو ہے مسلمانوں کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان مسلمانوں کے بیچ میں حیا ختم کرنی ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے، انہیں دین سے دور کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ شیخ ربیہ بن خطیب جو ہے وہ اس کو ٹریپ کیا جائے۔ انہوں نے سب نے مشورہ کیا، انہوں نے ایک جو ہے خوبصورت جو فاحشہ قسم کی عورت تھی، انہوں نے اسے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شیخ ربیہ بن خطیب جو ہیں وہ ان کو آپ نے بہکانا ہے، ان کو جو ہے آپ نے اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ تو وہ عورت بہت زیادہ بن سنور کے وہ چلی جاتی ہے اپنے آپ کو تیار کر کے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کو دکھا دیا کہ یہ والے جو ہیں وہ شیخ ہیں، تو جب وہ شیخ جو ہیں وہ مسجد سے باہر جانے لگتے ہیں تو یہ عورت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے ہو لیتی ہے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، وہ دھیان کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے گھر سے تھوڑی ہی دور فاصلے پہ رہ جاتے ہیں تو عورت کے دل میں آتی ہے کہ اس شخص نے تو ایک دفعہ بھی پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، تو وہ اس کو کیا کہتی ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنی شعر و شاعری جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے، ایسے جو ہے الفاظ بولنے لگ جاتی ہے کہ ان کو سن کے جو ہے کہ وہ شاید میری طرف دیکھیں۔ تو شعر و شاعری میں وہ کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں اتنی خوبصورت ہوں، اگر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارو گے تو میں ایسے ایسے کر دوں گی۔ وہ اس طرح کے مطلب جملے بولتی ہے جو کہ مرد کو جو ہے غلط طرف جو ہے وہ اکسانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شیخ صالح جو تھے وہ سنتے رہے، شیخ ربیہ بن خطیب جو تھے وہ ان کی بات جو ہے وہ سنتے رہے۔ پھر انہوں نے سننے کے بعد اس عورت کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگے کہ اے عورت، وہ دن کیسا ہوگا جب تو مر جائے گی، تیرا یہ حسن جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، وہ دن کیسا ہوگا جب موت آئے گی اور تیری یہ جو خوبصورتی ہے ساری یہ ختم ہو جائے گی، وہ دن کیسا ہوگا جب قبر کے بیچ میں تجھے ڈالا جائے گا اور منکر نکیر جو ہیں وہ تجھ سے سوال کریں گے اور تو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گی، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب تجھے جو ہے تیرے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور تو جہنم سے بچ نہیں سکے گی، وہ دن کیسا ہوگا جب انہوں نے شیخ ربیہ بن خطیب جو تھے انہوں نے یہ 5-6 جملے اس عورت کو کہے، وہ عورت جو تھی اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گئی
اور اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مطلب اس کے دل کے بیچ میں اتنا ڈر اور خوف ہو گیا کہ الفاظ ہی اس طرح کے تھے، وہ دن کی یاد دہانی ہی اس طرح کی تھی، خواہ کسی بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو، موت کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ ایک دن مر کے جو ہے اب اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ اور اس طرح وہ عورت جو تھی وہ ڈر کے بھاگ گئی، اور چونکہ حضرت جو شیخ ربیہ بن خطیب تھے وہ ایمان کی مضبوطی تھی، اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی مضبوطی دے دیتا ہے اس کے اندر سے ہر طرح کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان جو ہے برائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی ایک اور جو ہے سلف صالحین ہے کہ مطلب نوجوانی کا یا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا، ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک اور یہ شیخ ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر المصری، وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ میری عمر جو تھی تقریباً 16-17 سال کی تھی، اور میری یہ ایک کزن تھی، وہ بھی اپنا نوجوان تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اور میرا مطلب میں ان کو چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میری ان کے ساتھ شادی ہو جائے، اور وہ جو لڑکی تھی اس کی بھی خواہش تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس عورت کے سامنے جو ہے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ جو عورت تھی اس نے مطلب اس کی باتوں سے اس نے اپنا اظہار مطلب تو کیا تھا، لیکن میں نے جو تھا ویسا کچھ بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی وہ اکثر مجھے مطلب دیکھا کرتی تھی، لیکن میں کسی غلط نظریے کے ساتھ اس کو نہیں دیکھتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس عورت نے مجھے کہا کہ میں نے لڑکی نے کہ ہم نے نا آپ کے ساری فیملی کو دعوت دی ہے اپنے گھر کے اوپر، تو آپ بھی ضرور آئیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ساری جب فیملی نے جانا ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں فیملی کا کوئی بھی ممبر نہیں تھا، اکیلی وہ عورت تھی، اور اب میں تھا، اس نے عورت نے جو ہے دروازہ بند کر دیا، تو اس نے یعنی کہ بتایا کہ میں آپ کو بڑا پسند کرتی ہوں، کہ میں نے ایسے جھوٹ بولا تھا، میں نے سارے گھر والوں کو باہر بھیجا تھا، آج آپ جو ہیں میں آپ سے اکیلے کے بیچ میں جو ہے وہ ملنا چاہتی تھی۔ تو وہ حضرت جو ابو بکر المصری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے بیچ میں خوف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب دو مرد اور عورت ہوں اور ان کے درمیان کے بیچ میں دو جو اکیلے ہوں تو ان کے بیچ میں جو تیسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، کہ کہیں شیطان جو ہے مجھ کو بہکا نہ دے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں جو ہے واش روم جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں پہ واش روم ہے، آپ وہاں پہ ہو آئیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں واش روم میں گیا تو میں نے وہاں سے جو غلاظت تھی وہ اپنے کپڑوں کو لگائی اور میں باہر آ گیا۔ تو اس عورت نے جب میرا یہ حال دیکھا تو اس نے بہت مطلب غصے کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو یہ گندگی کیوں لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن جو ہے میرے کسی غلط گناہ کے سبب سے جو ہے مجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، حالانکہ یہ بڑا ہی مطلب غیر معقول سا کام تھا، اپنی گندگی کو جو ہے وہ لگا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ کس طرح دیکھ کے ہمارا دل جو ہے وہ مطلب پریشان ہو جاتا ہے، کس طرح ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں گھر آیا، کپڑے وغیرہ چینج کیے، اور میں رات کو سو گیا۔ جب صبح فجر کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے جو ہے وہ سارا کمرے کے بیچ میں جو ہے وہ خوشبو سی آنے لگی۔ تو کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ہی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، کل میں نے اپنا ایمان بچایا، گندگی لگا کے اپنے کپڑوں کے اوپر، اور تو نے اسی سبب سے آج میرے اندر سے جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ نکال دی ہے۔ تو میرے عزیز جو ہے نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سارا کچھ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ بھی اپنے اندر حیا کو جو ہے وہ اتنا مضبوط کریں، آپ کی جو حیا جو ہے وہ بھی ایمان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی جو آزمائش ہے وہ آپ کو دہلا کر نہ رکھے، بلکہ آپ ہر جگہ سے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کو جو ہے محفوظ حالت کے بیچ میں لے کے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو حیا والی زندگیاں جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ آمین۔